جی بابا، دوسرا سوال ہے، یہ صبا خان ہے، کہتی ہیں السلام علیکم، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، کیا طارق جمیل صاحب نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ اگر پڑھاتے ہیں تو وہ کتنا ہدیہ لیتے ہیں؟ پلیز اگر ہو سکے تو اس کی تفصیل فراہم کر دیں۔ ایک عام سوال ہے بابا جو لوگ کرتے ہیں، تو آج آپ اس کی خود وضاحت کر دیں کہ آپ۔ میں نکاح پہلے پڑھاتا تھا، لیکن جب سے سر درد ہوا ہے تو میں بہت مجبور ہو کر، اس لیے میں اس سے اوائڈ ہی کرتا ہوں، اور ہدیہ اللہ سے مانگا ہوا ہے، میں لوگوں سے کوئی پیسے نہیں لیتا۔ اچھا بابا، یہ آگے احمد خان ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیں کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں، ضرورت مند معاشرے کو، جو صاحب استعداد لوگ ہیں، ان لوگ ایسے لوگوں کا، ہمارے اس لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیکچرز میں تو یہ آپ بہت زیادہ کہتے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ میرے سوال کے اوپر سوال کرنے پہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 82 مرتبہ مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے مالداروں کو، اور اس میں زکوٰۃ بھی ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہیں۔ 10 دفعہ تو آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یعنی ان دونوں کو اللہ نے برابر کر کے ذکر کیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جتنا نماز کو اہمیت دی جاتی ہے اتنی زکوٰۃ کو نہیں دی جاتی۔ زکوٰۃ دینے والے بہت کم لوگ ہیں، اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کم لوگ ہیں، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ تو سارے صحابہ ہل کے رہ گئے، کس کو کہہ رہے ہیں ایمان والا نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یشبع وجارہ جائع، جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو یہ ایمان والا نہیں۔ اتنی تاکید فرمائی آپ نے مال کے خرچ کرنے کی ضرورت مندوں کے لیے، اور خاص طور پر لا یسألون الناس الحافا، وہ سفید پوش لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جو مانگ نہیں سکتے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں کہلاتا، سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے اوپر دے۔ 2.5% تو فرض ہے دینا ہے، لیکن اس سے اوپر جب وہ دیتا ہے پھر وہ اللہ کے بارگاہ میں سخی کہلاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور جو کنجوس ہے، بخیل ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سخی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ غافل ہی ہو، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں، چاہے وہ ساری رات عبادت کرتا۔ یہ تو اللہ کے نبی نے بہت تاکید فرمائی ہے اس